بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ 3 سے زیادہ اگر ہم نے پوزیشنیں سیٹ کرنی ہو تو وہ کیسے سیٹ کریں گے۔ یعنی بعض مدارس یہ چاہتے ہیں کہ رزلٹ میں 3 سے زیادہ پوزیشنیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اول، دوم، سوم، چہارم، یا پانچویں پوزیشن یا چھٹی پوزیشن، جس طرح وہ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی 3 سے زائد پوزیشنیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سیٹنگ کر لیں، تو انشاءاللہ ان کے جو رزلٹ تیار ہوگا اس میں ان کی مرضی کے مطابق پوزیشنیں شو ہوں گی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ متفرق میں جائیں، ترتیبات کو اوپن کریں، اس میں مزید بنیادی ترتیبات، اس کو اوپن کریں۔ اب یہ چیز آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ تو 60% جو ہم نے درجہ بندی سیٹ کی ہوئی ہے، اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جو آج اس ویڈیو میں سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے وہ نام سیٹ کرنے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ میں شو ہوں۔ چونکہ ہم نے اول، دوم، سوم لکھا ہے، لیکن بعض مدارس یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو، بلکہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اس طرح لکھا ہوا نظر آئے۔ بعض چاہتے ہیں اول، دوم، سوم لکھا ہے، بعض چاہتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح جس طرح وہ مرضی وہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اول، دوم، سوم لکھا ہے، ہم جو 3-4 نام ان کے تبدیل کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ سب نام شامل ہو جائیں۔ اب یہ ہم نے مختلف لکھ لیے ہیں، پہلی، دوم، تین، چہارم، پانچویں، مطلب کہ وہ جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ پہلی، دوسری، تیسری اور اول، دوم، سوم، وہ سب شامل ہے اس کو۔ یہاں پہ سوم لکھ لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ جو اوپر لکھا ہے علیحدگی کا نشان، اس نشان سے ہم کسی بھی پوزیشن کو واضح کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن کے درمیان ایسی علامت ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے سافٹ ویئر پہچانے گا کہ اس ڈیش سے یا اس نشان سے پہلے الگ پوزیشن ہے، اور اس نشان کے بعد جو لکھی ہوئی اردو عبارت وہ الگ پوزیشن ہے، اور وہ علامت ہم نے یہاں پہ سیٹ کرنی ہے۔ ابھی چونکہ کاما لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے کاما ڈالنا ہے۔ دیکھیں پہلی پوزیشن کے درمیان کاما ہے، کامے کے بعد پھر ہم نے دوم لکھا ہے، مطلب کہ دوم اور پہلی پوزیشن کو الگ الگ کرنے کے لیے درمیان میں کاما ڈالا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ڈیش ہو یہاں پہ، تو آپ یہاں پہ ڈیش لکھیں، تو پھر لازمی ہے کہ یہاں پر بھی آپ کامے کے بجائے ڈیش لکھیں گے۔ اگر آپ ڈیش نہیں لکھتے تو پھر یہ سافٹ ویئر ایرر دے سکتا ہے۔ ہر پوزیشن کے درمیان جو علیحدگی کی علامت ہے ڈیش وہ لگانا ہے۔ اب دیکھیں ہر پوزیشن علیحدہ ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ درجہ بندیاں، چونکہ یہاں پہ پہلے 3 پوزیشن لکھی ہوئی تھی اول، دوم، سوم، تو اس وجہ سے یہاں بھی 3 کا لکھنا لازمی ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نے 5 پوزیشنیں کر دی ہیں تو پھر یہاں بھی 5 کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ 5 نہیں کریں گے تو پھر سافٹ ویئر ایرر دے گا۔ دیکھیں ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آگے درجہ بندی کی تصدیق، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ہم نے جو پوزیشنیں یہاں پہ سیٹ کی ہیں واقعی وہ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ تو ابھی ہم ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک لکھتے ہیں، مطلب کہ یہ کام کر رہا ہے۔ جو جس کی پہلی پوزیشن ہوگی تو اس کو پہلی پوزیشن اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں نیچے یہ لکھا ہوا ہے دوم، تیسری پوزیشن، اور تیسری پوزیشن والے کو اس طرح سوم لکھا ہوا ہوگا اس کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے سوم واضح کیا، وہ سوم لکھا ہوا ہے۔ مطلب کہ جو ہم اوپر عبارت لکھیں گے وہی رزلٹ میں بھی شو ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم چہارم پوزیشن والے کو دیکھتے ہیں، 4 لکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں یہاں پہ کہ 4 والی پوزیشن کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، مطلب کہ 4 والی پوزیشن کام نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں تو ہم نے 5 پوزیشنیں لکھ دی ہیں، لیکن ہم نے اوپر اس کو یہ نہیں بتایا کہ کتنی پوزیشنیں ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی جب 4 کریں گے تو تبھی یہ صحیح رزلٹ بتائے گا۔ اب تصدیق کریں، اب دیکھیں 4 جیسے ہی اوپر بھی لکھا ہے تو یہاں پر بھی چوتھی پوزیشن اس نے بتا دی ہے۔ 5 ابھی نہیں بتائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اوپر 5 پوزیشن نہیں بتائی ہوئی۔ یہ دیکھیں غلط بتا رہا ہے۔
تو یہاں پر بھی 5 لکھیں گے. تو ابھی اس نے بتا دیا کہ اگر کسی طالب علم کے پاس 5ویں پوزیشن بھی آتی ہوئی تو وہ اس کو 5ویں پوزیشن دے گا. تو ہم یہ سیٹنگ کرنے کے بعد سیو کر لیتے ہیں. اور میں نے رزلٹ ایک تیار کیا ہوا ہے، تو اس رزلٹ کو چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس میں یہ پوزیشنیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اب دیکھیں یہ اولا کا رزلٹ تیار کیا ہوا ہے، تو اس میں اسی طرح نام لکھا ہوا ہے جو ہم نے سیٹنگ میں دیے تھے، یعنی پہلی، دوم، سوم، چہارم، اسی طرز پر. اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہاں پہ 4 پوزیشنیں دی ہیں، حالانکہ ہم نے سیٹنگ میں 5 لکھی تھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ وہاں پہ درجہ بندی کی فیصد بھی سیٹ کی تھی کہ کتنے فیصد پر پوزیشن دینا شروع کرے. تو وہاں پہ چونکہ 60% تھا، تو سافٹ ویئر نے بھی جس کے 60% سے اوپر نمبر تھے تو ان کو پوزیشن دی ہے، اور جن کے 60% سے کم تھے تو ان کو پوزیشن شو نہیں کی. یعنی ابھی دیکھیں یہاں پہ 4 پوزیشنیں شو ہو رہی ہیں، لیکن پانچواں کوئی ایسا طالب علم ہے ہی نہیں کہ جس کی 60% تک نمبر پہنچتے ہوں. وہاں پہ ہم فیصد کم کر کے دیکھ لیتے ہیں. متفرق میں جائیں، ترتیبات میں کو اوپن کریں اور یہاں پہ فیصد 50% کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں کہ 5ویں پوزیشن بھی شو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب دیکھیں 5ویں پوزیشن بھی شو ہو رہی ہے. پہلے اس وجہ سے شو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 60% سے اوپر نمبر کسی کے نہیں تھے. تو جب ہم نے جو فیصد کا معیار ہے اس کو کم کیا، 50% رکھا، تو اب 50% سے اوپر پوزیشنیں شروع ہو چکی ہیں. تو اب دیکھیں پہلی، دوم، سوم، چہارم اور 5ویں اس کی 55% نمبر یعنی 50% سے اوپر ہیں، تو 5ویں پوزیشن اس کی بن رہی تھی، تو سافٹ ویئر نے اس کو 5ویں پوزیشن دے دی ہے. تو اس طرح سیٹنگ کر کے آپ بھی 3 سے زائد پوزیشنیں سیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اضافی چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دیکھیں یہ جو شفقت ریاض طالب علم ہے اس کے 45% نمبر ہیں، حالانکہ 40% پر طالب علم پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے 45% ہونے کے باوجود یہ پھر بھی راسب ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم النحو چونکہ ہم نے اس کو لازمی قرار دیا ہوا ہے تو اس نے 30 نمبر لیے ہوئے ہیں اس میں. تو اس لازمی مضمون میں فیل ہونے کی وجہ سے وہ پورے درجے میں فیل شمار ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی اس علم النحو کو اس لازمی مضمون سے ہٹاتے ہیں تو یہ پاس ہوگا. نمبر اس کے وہی پھر بھی 30 ہی ہوں گے لیکن وہ پاس شمار ہوگا. یہ دیکھیں علم النحو یہ لازمی مضمون قرار دیا گیا ہے. اس کو ختم کرتے ہیں، محفوظ کریں. اب آپ رزلٹ چیک کریں. دیکھیں وہی طالب علم شفقت ریاض جو علم النحو کے 30 نمبر کی وجہ سے چونکہ لازمی مضمون قرار تھا تو اس کی وجہ سے فیل شمار ہو رہا تھا، تو لازمی مضمون جیسے ہی ختم کیا مجموعی فیصد کو دیکھتے ہوئے یہ پاس ہے ابھی.